تے رجب المعجب نو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال پا گئے اچھے وانا سبحان اللہ آپ نے زندگی بڑی اعلیٰ گزاری نکلے کسے پیر دی بغداد تشریف لے گئے خواجہ عثمان احرونی علیہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ملاقات ہوئی تو جدو معین الدین چشتی اجمیری آپ مسجد داخل ہوئے اس وقت خواجہ عثمان احرونی آپ جو مرشد کریم سن ہے کھڑے ہو گئے آپ نے استقبال فرمایا خواجہ کریم نواز معین الدین میں تو تیرا پہلے ہی انتظار کر رہے سے آج اے پیر فرمایا میں تیرا تا پہلے انتظار کر رہے تھے آپ نے فرمایا جناب مرید کتا بیعت کتا فیض آپ نے تا فرمایا پہلی رات آپ نے بیٹا تو انج کرنا معین الدین ایسے نا رات میں کھڑے ہو کے 1000 نفل پڑھنے میں 1000 واری سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی سار رات نفل پڑھتے رہے عبادت کرتے رہے قرآن پڑھیا مصطفیٰ ذات درود پڑھیا اور سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھی صبح ہوئی پیر سب تشریف لے گئے خواجہ عثمان احرونی نے فرمایا جناب معین الدین چشتی اجمیری آسمان طرف آپ نے اوپر دیکھا فرمایا کتنے تک نگاہ فرمایا 7 زمانہ تو اوپر دوسرا دن فرمایا تیری یہ منزل نہیں ہے دوسرے دن پھر نفل پڑھ تو مصطفیٰ دے ذات تے درود پڑھ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت اور کرو دوسری رات تے صبح ہوئی عمل کیتا پیر صاحب آئے خواجہ عثمان احرونی فرمایا بیٹا دس کس اوپر دیکھ کیا فرمایا کس مقام تک نگاہ جاری ہے فرماندن خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت اللہ آپ نے فرماندے کہ میری سر منتہا تو اوپر فرمایا تیری منزل ہے نہیں اچھوانا سبحان اللہ تیری تیسری رات فرمایا عمل اور کر عمل پھر کیتا تیسرا دن آیا خواجہ عثمان احرونی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹا ہون اوپر دیکھو خواجہ غریب نواز نے اوپر دیکھیا تے فرمایا خواجہ پیر صاحب نے فرمایا خواجہ عثمان احرونی نے ہون دس بیٹا تیری نگاہ کس مقام تے پہنچ گئی ہے فرمایا رب دا عرش بھی اقراص کر گئی ہے اللہ دے خاص تجلیاں رب دے عرش میں تک لیا ہے آپ نے فرمایا انج دو انگلاں دے وچوں ویکھ خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر خواجہ عثمان احرونی نے دو انگلاں دے وچوں ویکھیا فرمایا دس بیٹا معین الدین کی نظر آ رہی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عرض کردے نے پیر صاحب رب نو دو انگلاں دے وچ نظر آ رہے ہیں اور بیت اللہ بھی نظر آ رہا ہے مصطفیٰ دا روضہ بھی نظر آ رہا ہے آپ نے بیت اللہ پیش کیتا جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر خواجہ عثمان احرونی نے مولا میں تیری بارگاہ دے اندر غریب نواز نو لے کے آیا تو مولا اے میری محنت ہے تے تو اسی قبول فرما لو بیت اللہ وچوں آواز آئی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی انہاں نو قبول فرما لیا پھر گئے مصطفیٰ دے روضے پاک تے آواز دیتی جا کے کہ سونے محبوبہ تواڈی بارگاہ دے اندر نا میں اپنا مرید لے کے آیا تے سونے قبول فرما لو تے سارے مرید نال نے خواجہ غریب نواز مصطفیٰ دے روضے پاک تے خواجہ عثمان احرونی نے اے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے سونیا کہ میں اپنا مرید دی محنت کر کے کوششاں کر کے تے سونیا تواڈی بارگاہ دے اندر پیش کر رہے ہیں تے سونیا قبول فرما لو میرے کریم آقا نے آواز فرمائی لجپال میرے ماں نبی نے جواب دیتا کہ خواجہ عثمان احرونی اسی انہوں نے قبول فرما رہے ہیں اور اس واسطے آپ دا لقب عطائے رسول ہے غریب نواز دا کی لقب ہے عطائے رسول آپ دا لقب کی ہے عطائے رسول جنیم میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے اور میرے کریم آقا نے فرمایا خواجہ عثمان احرونی اے اسی غریب نواز نو قبول بھی کر لے تے انہاں دی ڈیوٹی اسی ہندوستان لا دیتی ڈیوٹی بھی لا چھڑی ہے اجمیر جان ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت آپ نے ایسا پیر صاحب نے تیار کیتا 20 سال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 20 سال تک اپنے پیر دی خدمت کرتے رہے یہ تو پاک صاف ہو گئے نا اچھوانا سبحان اللہ ہر پیر دی ایک مراد ہوندی ہے خواجہ عثمان احرونی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی خواجہ عثمان احرونی علیہ رحمت آپ دی خواجہ غریب نواز مراد سان ہے تے آپ نے اپنے پیر صاحب کو لے خواجہ عثمان احرونی نے اپنے پیر صاحب کو لے مور لان واسطے لے گئے خواجہ غریب نواز نو کہ میں بندہ تیار کیتا ہے تے جناب تسی بھی انہاں نو فیض فرماؤ فیض دیو تے انہاں دی ڈیوٹی اپا لائیے خواجہ غریب نواز دی بارگاہ آپ نو لے گئے اپنے پیر صاحب دے کول خواجہ عثمان احرونی خواجہ غریب نواز دے پیر صاحب اپنے پیر کو لے گئے غریب نواز نو کہ جناب آپ بندہ تیار کیتا ہے تے انہاں دے نگاہ فرماؤ تے انہاں نو پاس کرو تے دین دا کم کرنے تے انہوں نے فرمایا پتہ حاجی محمد شریف علی رحمت اللہ علیہ جو خواجہ عثمان احرونی دے پیر صاحب انہوں نے فرمایا بیٹا انج کر میں پڑھنی تہجد کہ تیرا کم ہے تہجد وقت میں پڑھا تو دروازے تو باہر ہو جائے تو میں باہر نکلا تے تیرا کام میں سامنے تو کھڑا ہوں میں
ادھی رات نو تو باہر کھڑا ہوئے میں تہجد تو باہر نکلاں گا تے میری جو نگاہ ہے میں دروازے تو باہر نکلا تے میری نگاہ پوے نہ کسی اور تے نہ پوے تیرے تے پہ میری نگاہ تیرے تے جائے تے خواجہ غریب نواز نے کہتی حضور دادا مرشد اے عرض کرے جے آج وہ دوسری نگاہ میرے تے پانی ہے اندہ کمال کی ہے گال آخری اچھوانا سبحان اللہ اندہ کمال کی ہے فرمایا اندہ کمال ہے وے میں اجرے تو بعد نکلیں گا دروازہ کھولیں گا میری نگاہ تیرے چہرے تے پہ گئی نا تے تو جنتی ہیں تو گئی ہیں تو پکا جنتی ہیں خواجہ غریب نواز عرض کر دینے حضور اگر اے دواڑی نگاہ کسی اور تے پہ جائے اچھوانا سبحان اللہ اے دواڑی نگاہ کسی اور تے پہ جائے فرمایا او پکا جنتی تو کوئی نہیں بھی او جندے تے میری نگاہ پہ جائے او پکا جنتی فرمایا بھی جندے تے بھی پہ گئے فرمایا ہاں میری نگاہ صبح ٹائم تہجد وقت جڑا بھی میرے سامنے آیا جندے تے میری نگاہ پہ گئی پکا جنتی تو لیکن ایک گل غریب نواز ہے کسی نو دستی نہ ایک گل کسی نو راہ بھی رکھی کسی نو پتہ نہ لگے صبح ہوئی تو خواجہ غریب نواز نے پتہ ہی کیتا آپ سارے بندے نو لگ لگ ملاقات کی تھی سارا نو ملے آپ اعلان فرمایا آپ نے لوگوں نے کٹا کیتا وہ فرمایا جنت لینے جو سویرے مسیتے آیا ہے اچھوانا سبحان اللہ اچھوانا سبحان اللہ گل ختم ہو گئی خواجہ غریب نواز کیسا غریب نواز ہے یار اپنی فکر نہیں کی تھی مصطفیٰ دی امت کیسی فکر دے سوچ رکھی ہوئی ہے غریب نواز ہر چونک دے گئے ہر دکان دے گئے ہر بندے نے ملاقات کی تھی اور جناب اگر جنت لینی جی جناب صبح پیر صاحب دے ہوجے تو پار کھڑے ہو وہ صبح خواجہ اسمان ہارونی علی رحمت اللہ تعالی آپ دے پیر صاحب ہوجے تو باہر نکلے تو ہزاران دی تعداد بندے کھڑے نے مجمع کھڑے تو خواجہ غریب نواز دروازے نال ہاتھ بند کے اکھاں جوان سنے پیر صاحب دے سامنے اکھاں جوان سے رو رہے نے پیر صاحب دے جلال آیا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا غریب نواز میرا تے نال وعدہ کیتا ہے کہ تو کسے نو دسنا نہیں ہے تے اینا مجمع کیوں لے گئے ہیں تے کیوں دسے فرمایا دسیا معاف کر دیا جے مینوں اپنی فکر نہیں ہے میں نے اپنی فکر ہے عرض کی تھی حضور میں راتی دوڑے کو پوچھا کہ جندے تے دوڑے نگاہ پہ جائے گی او دسو کون ہے دوسرا فرمایا جندے تے نگاہ میری پہ گئی او جنتی تے میں غریب نواز نے سوچا او میں کلا نا اے مصطفیٰ دے سارے نوکر غلام گناہگار اے سارے آ جان گے دوڑی نگاہ پہ جائے گی اے تو جنتی بن جان گے نا فرمایا یار تیری سوچ کی نہیں حال ہے فرمایا جا غریب نواز سارے جنتی نہیں اور تیرا بھی وہی مقام ہے فرمایا جا تو ایسی فکر رکھنا مصطفیٰ دی غلاماں دی ہن جتھے بھی تو قدم رکھے گا نا اللہ رنگ لائے گا او خواجہ غریب نواز پھر جتھے بھی قدم رکھیا 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھیا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین